آپ نے فرمایا ہے کہ جو تکلیف اللہ کی طرف راغب کرے وہ اللہ کا احسان ہوتی ہے۔ تو اگر گناہ کبیرہ کے بعد انسان اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو اگر گناہ کے بعد انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اور چونکہ وہ انسانوں کو بے پناہ معاف کرنے والا ہے، اور جب معاف کرنے پر مائل ہوتا ہے تو انسانوں کو اپنے دروازے کا سائل بنا دیتا ہے۔ توبہ کے بعد گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع اللہ، یعنی راستہ مڑ جانا۔ جب انسان اللہ کے پاس آتا ہے تو توبہ کر کے آتا ہے۔ توبہ کے بعد ذکر گناہ منع ہے، اور توبہ کی منظوری کا ثبوت یہ ہے کہ یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کو ذریعہ نیکی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ اسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ اگر اس کو کہیں گے تو یہ اللہ کے لیے ایک چیلنج ہو جائے گا کہ اس نے کس طرح معاف کر دیا ہے۔ جو قوانین سماج کے لیے مرتب ہو گئے ہیں ان کی وائلیشن بیان نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ اسی طرح ہیں جس طرح اسلام نے بیان کر دیے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ گناہ کے بعد آپ سزا کی طرف جا رہے تھے مگر کوئی نیکی کام آ گئی۔ نیکی گناہ پر حاوی ہو سکتی ہے، اور دعا جو ہے یہ ابتلا پر حاوی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا فضل اس کے غضب پہ حاوی ہے، اور شفاعت جو ہے یہ انصاف پر حاوی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے احسانات دیکھو، صرف ماں کی دعا سے اور باپ کی دعا سے کتنے کام بن جاتے ہیں۔ آپ کے بزرگ آپ کے لیے دعا کرتے آئے ہیں، اور آپ کے آنے والے بچے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے گناہ اللہ کی بارگاہ سے ایک قسم کا انکار ہے۔ اگر بندہ انکار کرے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ بنی ہی اس لیے ہے۔ ابلیس واحد ذات ہے جو توبہ نہیں کرتی۔ ابلیس کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ وہ آدمی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے، اور انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے، یا جو دعا کے قریب نہیں جاتا۔ دعا پر جس کا فید نہیں ہے اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ تیرا فضل ہے جو ہم پر مہربانی کرے گا اور ہمیں پھر سے تازہ دم بنائے گا۔ توبہ بھی ایک دعا ہے اور دعا بھی ایک توبہ ہے۔ توبہ کے بعد محاسبہ نہیں ہوتا۔ اب کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب، جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوں وہاں عذاب آتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوں وہاں رحمت آتی ہے، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کا اتنا برا حال تھا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی۔ گویا کہ برا حال بھی ایک طرح کی دلیل ہے کہ اب اللہ کی رحمت آنے والی ہے، کہ ہم گناہ میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارے عمل کے ذریعے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ اب نہ ہماری توبہ ہمیں بچا سکتی ہے اور نہ ہماری نیکی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اب وقت بھی آخری آ چکا ہے، ہمارے اعضاء بھی شل ہو گئے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور انسان توبہ کے راستے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔